الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان گرامی، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عزیزان گرامی، آج کی تقریر میں ہم نے ایک انتہائی حساس اور اہم عنوان پر گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا تعلق ہماری مساجد اور امام حضرات سے ہے. آج ہم بات کریں گے کہ ائمہ کرام کی ذب و حالی اور اس کے اسباب و تدراک کے حوالے سے. مذہب اسلام میں امامت و پیشوائی کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، خواہ نماز کی امامت ہو یا دیگر دینی یا سیاسی امامت و پیشوائی کی بات ہو. بہرحال منصب امامت ایک ذمہ دار اور باعث شرف منصب ہے، لیکن بدقسمتی سے قوم مسلم ایک طویل عرصے سے اس منصب کی اہمیت اور عظمت کو نظر انداز کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں پوری قوم مسلسل ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا ایک روشن باب مسجد اور اس کی امامت سے متعلق ہے، جس کے زیر اثر قوم کی مکمل قیادت رہنمائی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اس شوق کے ساتھ کہ اس کی اینٹیں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار تک لے جاتے تھے اور اشعار پڑھتے جاتے، جو در حقیقت انصار و مہاجرین کے حق میں مسجد نبوی کے باعث برکت کی دعا تھی، جس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب، تعمیر مسجد کی اینٹوں کا بوجھ خیبر کے کھجوروں کے بوجھ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بھی خیر و برکت والا اور پاکیزہ ہے. اے اللہ، بے شک اجر و ثواب تو آخرت کا ہی ہے، اس لیے انصار و مہاجرین پر رحمتوں کا نزول فرما. آپ کے پورے عہد مبارک میں مسلمان کے عبادات، معاملات اور سارے کام مسجد نبوی سے ہی انجام پذیر ہوتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بے مثال اور عظیم امامت کے زیر سایہ مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے نقطہ اتحاد اور دینی، سماجی اور سیاسی معاملات کا ہیڈ کوارٹر تھی. دوسرے آسان لفظوں میں بلا تشبیہ و تمثیل محض سمجھنے کے لیے جان لیں کہ وہ دور جدید میں کسی ملک میں وہاں کے باشندوں کی نظر میں اس ملک کی پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہوتی ہے، عہد رسالت میں مسجد نبوی کو مسلمانوں کے درمیان اس سے بھی بڑھ کر اہمیت حاصل تھی. آپ کے عہد مبارک ہی میں صرف مدینہ میں درجنوں مساجد تعمیر ہو گئی تھی، اور اس طرح جہاں بھی جس قبیلے میں لوگ اسلام سے وابستہ ہو جاتے تو مساجد کی تعمیر اور ان کے ائمہ کی تقرری اولین ترجیح ہوتی تھی. جیسا کہ کتب و تاریخ میں عہد رسالت کے ائمہ کرام کی تفصیلات میں ہے کہ جن جن مقامات پر مدینہ منورہ سے اعمال مقرر ہو کر جاتے، عموماً وہاں کے امام بھی ہوتے. حضرت ابوبکر، حضرت سالم، حضرت ابن ام مکتوم، حضرت عتبان بن مالک، معاذ بن جبل، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کئی صحابہ مدینہ منورہ سمیت کئی قبائل و شہروں میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے. عزیزان گرامی، عہد رسالت کے بعد بھی اسلام کے لیے ایک لمبے سنہرے دور تک مسجد نبوی سمیت تمام مساجد کو اپنے متعلقہ علاقے میں مرکزیت حاصل رہی ہے، اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں مساجد اور ان کے ائمہ کے تئیں بے انتہا ادب و احترام اور اہمیت و اولویت رہی ہے، جس کی شاندار مثال مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، مسجد کوفہ، مسجد دمشق، مسجد قرطبہ، جامعہ مسجد دہلی وغیرہ ہے،
جن کے استحکامات اور فعالیت کے لیے بڑے بڑے ائمہ کرام نے خدمات انجام دیے۔ امام مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے لیے حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کی جامعہ مسجد سے انگریزوں کے خلاف اپنے فتوی جہاد پیش کیا تو جملہ مسلمان ہند نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ عزیزان گرامی، مساجد مسلمان کے تہذیب و تمدن اور تعمیر و ترقی کی پہچان رہی ہے، اور ائمہ کرام کی قیادت اور رہنمائی مسلمانوں کی مضبوط طاقت تھی۔ اور یہ بھی زمانہ ماضی کی یادگار ہے کہ مسلمانوں کا اپنے مساجد اور اماموں سے لگاؤ اتنا گہرا تھا کہ غیر اقوام مرعوب رہا کرتی تھی، مگر افسوس آج مساجد کی اہمیت کو فراموش کر دیا گیا ہے، اور اپنے اماموں کے عزت و وقار اور عظمت و شان کو پامال کر دیا گیا ہے، اور ان کے دینی، سماجی اور سیاسی کردار کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور معاشی لحاظ سے ان کو اس قدر کمزور کر دیا گیا ہے کہ ان کی حالت ان دنوں یومیہ کمانے والے مزدور سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی، امام کا معنی ہے پیشوا، قائد اور سب سے آگے رہنے والا، اور شرعی اصطلاحی نقطہ نظر سے امامت کے یہ معنی ہے کہ دوسرے کی نماز کا اس کی نماز کے ساتھ وابستہ ہونا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ امام وہ عظیم شخصیت ہے جس کی ابتدا میں مسلمان اپنی سب سے اہم عبادت نماز ادا کرتے ہیں، ہفتہ وارانہ جمعہ اور سالانہ عیدین ادا کرتے ہیں، کوئی انتقال کر جائے تو اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس انداز سے کہ امام کھڑا ہوتا ہے تو سبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، امام رکوع کرتا ہے تو سبھی رکوع کرتے ہیں، امام سجدہ کرتا ہے تو بھی سجدہ کرتے ہیں، امام بیٹھتا ہے تو سبھی بیٹھتے ہیں۔ گویا امام بحیثیت امام وہ عظیم شخصیت ہے جس کے ایک ایک حرکت کی نقل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور اس سے سرمواہ انحراف اعمال کی بربادی کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سچی امامت پیشوائی خواہ کسی بھی درجے کی ہو، بہرحال ایک عظیم شرف ہے، اور کل بروز محشر امامت و پیشوائی کی قدردانی سب پر واضح اور عیاں ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی سالے کو اپنا امام بنانا چاہیے، شریعت میں تلقید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اس آیت کے تحت کتب و تفسیر میں ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ابتلاء و آزمائش میں کامیابیوں کے بعد بطور شرف قوم کی امامت عطا ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت کو نشاندہی کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو لوگوں کا پیشوا بنایا جو توحید دین میں ان کی پیشوائی کرتے ہیں۔ خطبے میں جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور وہ جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام پیشوا بنا۔ محترم حاضرین، اب میں یہاں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں جس سے آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک منصب امامت کی اہمیت اور اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، 3 لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ نمبر 1 وہ غلام جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کیا۔ نمبر 2 وہ شخص جس نے کسی قوم کی امامت کی اس حال میں کہ وہ لوگ اسے پسند کرتے تھے۔
یعنی امام۔ نمبر 3 وہ شخص جو ہر روز 5 نمازیں کی اذان دیتا ہے، یعنی مؤذن۔ یعنی امام نماز کو اللہ افضل قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر نمایاں فرمائے گا، اور ان کے ساتھ مؤذنوں کو بھی مشک کے ٹیلوں پر نمایاں کیا جائے گا، تاکہ تمام خلائق کے سامنے بارگاہ الہی میں ان اماموں کی عزت اور رفعت واضح ہو جائے۔ مسلمانوں غور کرو، جن اماموں کو تم کئی گزری حالت میں دیکھتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو، ان کی عزت و وجاہت بارگاہ الہی میں یہ ہے کہ کل قیامت کے روز جب نفسی کا عالم ہوگا، سایہ عرش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے الحمد کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، لوگ جب پریشان حال ہوں گے، اس ہیبت ناک دن میں اللہ عز وجل اماموں کو مشک کے ٹیلوں پر عام لوگوں سے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اس دن ظاہر ہو جائے گا کہ سیٹھ صاحب فلانے صاحب زیادہ شان و شوکت والے ہیں، یا اللہ کے گھر یعنی مسجد میں لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھانے والا امام زیادہ عزت اور شان و شوکت والا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری روایت یہ رہی ہے کہ امامت کا منصب اسلامی سماج کا عظیم ترین منصب سمجھا گیا ہے، اس کو غیر معمولی اہمیت دی گئی، اور دینی، سماجی و سیاسی تمام امور زندگی میں امامت کی قیادت و رہنمائی کو قبول کیا جاتا رہا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل اماموں کی قدر و منزلت اور ادب و احترام تو دور کی بات ہے، ان کو عام شہریوں کے برابر حقوق تک حاصل نہیں ہیں۔ ایک امام سال 24 گھنٹوں کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے۔ 99% ائمہ کرام اپنے علاقوں سے دور رہ کر امامت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرف بیوی بچوں کے حقوق اور گھریلو کام کاج سے قاصر رہتے ہیں، اور دوسری طرف کسی تاخیر اور ناغہ کے بغیر مسلسل ایک جگہ پر پنجگانہ نماز اور جمعہ پڑھانے کی ذمہ داریاں ایسی ہے کہ ایک امام کوئی دوسرا سائیڈ بزنس اور وقتی تجارت بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں معمولی تنخواہ وہ بھی اتنی کم کہ یومیہ کمانے والے مزدور سے بھی کم ہو، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں، ذرا بتاؤ کہ جب آپ کا امام معاشی اعتبار سے اس قدر کمزور ہوگا تو آپ کی دولت، آپ کی شہرت اور آپ کی انفرادی طاقت و قوت کا کیا معنی رکھتی ہے؟ لوگ اماموں اور پیشواؤں کی حالت دیکھ کر اس کی قوم اور مقتدیوں کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہیں، لہٰذا انفرادی شان و شوکت اور دولت و ثروت کا اصل فائدہ تب حاصل ہوگا جب ہمارے امام پیشوا ہر لحاظ سے مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ائمہ کرام کو حالات حاضرہ کے ضروریات کے اعتبار سے اتنی تنخواہ دی جائے جو کم از کم معزز تجارتی اداروں کے ملازمین سے کم نہ ہو۔ آج 5-7 ہزار روپے دینے کے بعد بھی امام سے 500 کام لیتے ہیں، مزدور بھی 8 سے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور اسے 4 سے 500 ملتے ہیں، لیکن امام صاحب 24 گھنٹے کے ڈیوٹی کے بعد پورے مہینے کی اجرت 5,000 یا 7,000 پاتا ہے۔ اوسطاً نکالے تو مزدور کے مقابلے 2 مہینے ہوتے ہیں، اور تنخواہ مزدور سے آدھی بھی نہیں بنتی، یعنی روزانہ 100 روپے بھی نہیں بڑھتے۔ تنخواہ کے بعد اماموں کے لیے دوسرا اہم مسئلہ رہائش کا ہے۔ بیشتر مقامات پر اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ زیادہ تر امام مسجد یا مؤذن حجرے یا اس سے ملحق مدرسے مکتب میں رہتے ہیں، جن میں بعض جگہ کھانے پینے کا کوئی معقول انتظام نہیں رہتا۔ اگر امام کو ایک کپ چائے کی بھی ضرورت ہو تو ہوٹل یا کسی گھر کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے فیملی کوارٹر دینے کا تو تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر فیملی کوارٹر دیتے بھی ہیں تو ایسے کہ امام اور پوری فیملی اس میں دب کر ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر مساجد میں ائمہ کو اکیلا رہنا پڑتا ہے، جس کے سبب کئی ائمہ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ پچھلے 1-2 سالوں میں ملک کے متعدد علاقوں میں کئی ائمہ کو دھار ہتھیار سے قتل کر دیا گیا، تو کہیں حجرے میں سانپ کے کاٹنے سے جاں بحق ہو گئے۔ ماحول ایسا خراب ہے کہ پھر بھی ائمہ کو لوگ بستی میں ایک کمرہ نہیں دلا سکتے۔ خالی گھر پڑے رہنے کے باوجود بھی ائمہ کو کوئی رکھنا نہیں چاہتا۔ افسوس کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔
مسلمانوں ذرا بتاؤ، امام کی ڈیوٹی سالہ سال 24 گھنٹے کی اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ حیرت کی بات ہے، آخر سماج اس قدر بے حس کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کو سالہ سال اپنی بیوی بچوں سے دور کر دے؟ ذرا بتائیں، جو سماج اپنے امام کے بچوں کو ان کے جیتے جی شفقت سے محروم کر کے یتیم جیسا بنا دے، اس سماج کی نسلوں سے کیا خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ بہت سی جگہوں پر ائمہ کرام کو چھٹی دی ہی نہیں جاتی، جیسے وہ انسان ہی نہ ہو، اور اگر چھٹیاں ہو گئی تو تنخواہ بھی کاٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ائمہ کرام مکمل خوش دلی اور طبی امتنان کے ساتھ امامت کرے تو انہیں بہترین رہائشی سہولیات مہیا کرائی جائے۔ ائمہ کرام کے ساتھ تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ملازمت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جیسے ہی امام سے کوئی غلطی دیکھی، امام کو رخصت کر دیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ امام کی غلطی کچھ بھی نہیں، اس کے فرائض میں کوئی کمی نہیں، مگر کمیٹی کے لوگ کبھی آپس میں اختلافات کے شکار ہوئے تو بھی امام کسی ایک گروپ کے غصے کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے اور اسے بے سبب اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ حال ہی میں لاک ڈاؤن کے ایام میں تو سب کو پتہ ہوگا کہ بیشتر جگہوں کے اماموں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ کئی مقامات پر ائمہ کرام کو پچھلے 10 ماہ سے تنخواہ روک کر انہیں امامت سے بے دخل کر دیا گیا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ مسجد کے اکاؤنٹ میں ہوں، پھر بھی امام کو 5-7 ہزار ہی ملیں گے۔ استنجا خانہ میں لاکھوں خرچ ہوں گے، اے سی لگ جائے گا، پر امام کے لیے 1 روپیہ نہیں نکلے گا۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا بھی ظلم ہے، میدان محشر میں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ لاک ڈاؤن میں عام لوگوں نے تو کسی طرح اپنے کمانے کھانے کا کوئی عارضی راستہ ڈھونڈ لیا، لیکن کیا آپ کے امام کے لیے اتنا آسان ہے کہ چند ماہ کے لیے کوئی معزز عارضی پیشہ اختیار کر لے؟ مگر افسوس کہ قوم نے ان باتوں کا خیال کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان مسائل پر مستعد یہ کہ ہماری قوم کے لیے ہوٹلوں، چوراہوں اور عوامی مقامات پر بیٹھ کر ائمہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتے پھرتے ہیں اور ان کے عزت و وقار کو نشانہ بناتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر منتظمین مساجد کا سلوک ایسا ہوتا ہے جیسے ائمہ کرام ان کے ذاتی نوکر ہوں۔ حاصل یہ ہے کہ آج ائمہ کرام کا ادب و احترام اور ان کی شایان قدردانی کا جنازہ نکل چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کے بیشتر پیشوا اور امام صالح قیادت کے بجائے فکر معاش میں پریشان ہے۔ عزیزان گرامی، امام کے مقام، مرتبہ اور اس کے ادب و احترام اور اس کی قدردانی کو سمجھنے کے لیے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی امام ہے اور نہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی مقتدی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ کے انصار صحابہ نے اپنے امام سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ازواج محترات رضی اللہ تعالی عنہن کی رہائش کے لیے اپنی ذاتی مکانات پیش کر دیے، اور تمام صحابہ کرام نے آپ کو وہ عزت و وقار اور ادب و احترام اور اپنی ذات پر بلا دستی پیش کی کہ گرد و نواح میں ان کے اتحاد و شان و شوکت اور طاقت و قوت کا شہرہ ہو گیا۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، 1400 صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے، آپ کے ایک حکم پر جان نثار کرنے کا تیار تھے۔ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وضو فرماتے تو اس کا پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اگر آپ تھوکتے تو صحابہ اسے لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے، جب آپ کچھ فرماتے تو سبھی تسلیم خم کر دیتے اور تعظیم سے سب کی نگاہیں جھک جاتی۔ صحابہ کرام کے اپنے امام و پیشوا کی تین جان نثاری، ادب و احترام اور والہانہ عقیدت محبت دیکھ کر عروہ بن مسعود ثقفی نے کفار مکہ کو یہ رپورٹ پیش کی کہ ہم نے کیسر و کسریٰ، نجاشی اور دیگر بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معتبین جس طرح انہیں چاہتے ہیں ویسا کسی کو چاہنے والا نہیں، لہٰذا تم ان پر کسی صورت میں غالب نہیں آ سکتے۔ امامت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ جب تک سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم ظاہری دنیا میں صحابہ کرام کے درمیان موجود رہے، تب تک
آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہی امامت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امام و حکومت کو سنبھالا تو منصب امامت بھی انہی کے ذمہ رہا۔ بعد کے ادوار بھی اسلامی حکمراں ہی نماز کی امامت فرما کرتے تھے۔ گویا امامت ایسا عظیم منصب ہے جو ہر کس ورنہ کس کو دیا بھی نہیں جا سکتا، اور جو منصب امامت پر فائز ہے وہ سماج معاشرے میں سب پر فائق اور بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے عروج اور زوال کا یہ نشانہ پیمانہ ہے کہ قوم جب تک امام و پیشوا کی قدردان رہی ہے تب تک ان کی طاقت، قوت اور دولت و ثروت کی اہمیت رہی ہے، اور مخالفین ہم سے مرعوب اور خوف زدہ رہے ہیں۔ جب سے قوم نے امام پیشوا سے منہ موڑ لیا اور ان کے ادب و احترام کو چھوڑ دیا، دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوتی جا رہی ہے، جن کی مثالیں ماضی کے چھوکروں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ائمہ کرام کو شایان عزت و احترام بھی پیش کریں، اور معاشی لحاظ سے بھی ان کو فارغ البال بنانے کی فکر کریں، اور یقین جان لیں کہ جب امام اپنے ذاتی مسائل سے آزاد ہوگا تو اس کی امامت و پیشوائی زمانہ میں انقلاب کا باعث ہوگی۔ اس سلسلے میں کچھ طریقے ہیں جن پر عمل کرنے سے ائمہ کی پریشانیوں کا تدارک ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ائمہ کرام کو بہتر تنخواہ دی جائے اور فیملی رہائش کی ذمہ داری کمیٹی خود اٹھائے۔ اماموں کی تنخواہ بہتر ہو اس لیے یہ کر سکتے ہیں۔ شہری علاقوں میں اکثر مساجد میں دکانوں سے کرایہ وصول کیا جاتا ہے، اسے صرف ائمہ کی تنخواہ کے لیے رکھا جائے۔ تعمیری کام کے لیے الگ سے چندہ کیا جائے۔ تعمیر کے وقت اللہ غیب سے اسباب مہیا کراتا ہے، اس کا تجربہ ہر مسجد کمیٹی کے فرد کو ہوگا کہ کام کرتے وقت پیسہ نہیں رہتا لیکن شروع ہو جائے تو کمی نہیں رہتی۔ نمبر 2، شہری علاقوں میں جمعہ کے روز کم از کم 4-5 ہزار مسجد کے ڈبے میں آتا ہے۔ اگر آپ دکانوں کا کرایہ رکھ لیں تو بھی صرف جمعہ کے روز آنے والے پیسے سے امام کو بہتر تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ بڑی مساجد میں جمعہ کے روز 10,000 روپے آ جاتے ہیں، وہاں کوئی کمی نہیں رہتی، لیکن پھر بھی ائمہ کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ آخر کیوں؟ کیا وہ پیسہ بینک میں جمع کر کے غیروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے؟ اراکین کمیٹی قوم کے دیے ہوئے پیسوں کو اپنا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا حساب دینا ہوگا، اس لیے اللہ سے ڈریں اور بہتر تنخواہ دیں۔ متوسط مساجد میں بھی 2-3 ہزار روپے آ جاتے ہیں، صرف اسی پیسے سے امام کو 12 سے 15 ہزار روپے دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخری اراکین امام کو خوش کیوں نہیں دیکھنا چاہتے۔ نمبر 3، یہی علاقوں میں اکثر ہوتا ہے کہ مساجد انہی بستیوں میں ہوتی ہے جہاں کم از کم 100-200 مسلم خاندان رہتے ہیں۔ اب اگر گاؤں کے لوگ 100 روپیہ بھی ہر گھر سے امام صاحب کے لیے فکس کر دیں تو 10 سے 20 ہزار روپے بآسانی سے ہر ماہ جمع ہو سکتے ہیں۔ جو اس کار خیر میں شریک ہونے کی استطاعت و طاقت رکھتے ہوئے بھی شریک نہ ہو، انہیں سمجھا جائے، نہ سمجھیں تو کوئی اور راستہ اپنایا جائے۔ جب وہ الگ تھلگ پڑ جائیں گے تو جلد ہی انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ امام صاحب کے بغیر ہماری زندگی درست نہیں چل سکتی، اس لیے وہ بھی امام کے تعاون میں آگے آئیں گے۔ نمبر 4، گاؤں میں جتنی بھی شادیاں ہوں، حیثیت اور لوگوں کی حالت کے مطابق یہ طے کر لیا جائے کہ نکاح خوانی کا نذرانہ امام صاحب کے لیے 1100 یا 2000 یا 3000 یا 5000 سے کم نہ رہے، کیونکہ شادیوں میں جس قدر فضول خرچی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے، لہٰذا متوسط اور امیر خاندان کی طرف سے امام صاحب کو نکاح خوانی پر نذرانہ ضرور دیا جائے۔ اگر کوئی واقع میں غریب ہے اور DG وغیرہ پر بھی حرج نہیں کیا، بارات میں بھی کم افراد پر مشتمل ہو، تو اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ نذرانہ امام صاحب کی خدمت میں پیش کرے، کیونکہ آپ دوسرے گاؤں میں وہاں کے حساب سے دے کر آتے ہیں، لہٰذا امام صاحب کو گھاٹا نہ کریں اور نہ ہی اس کے معاملے میں رشتہ داری نبھائیں۔ بے انتہا فضول خرچیوں کے بعد نکاح خواہوں کو کچھ دیتے ہوئے سارے قواعد
یاد آ جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اس پیسے سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ سوچ بدل لیں اور ائمہ کی مدد کریں۔ نمبر 5، ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ امام صاحب کو میلاد فاتح کے لیے بلایا، امام صاحب اپنا پیٹرول یا وقت خرچ کر کے پہنچے اور جناب میزبان نے صرف وہ کھانا جس پر فاتح ہوئی تھی کھلا کر رخصت کر دیا۔ دوستو، یہ آخری زمانہ ہے، قیامت قریب ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں دین کا کام بھی پیسوں اور درہم دینار سے چلے گا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی کام فری نہیں ہوتا۔ اپنے بھائی کی گاڑی بھی لے جائیں گے تو پیٹرول ڈالنا ہی پڑے گا، کسی الیکٹریشین کو بلائیں تو چارج لگے گا، چائے ناشتہ جو کرا دیں وہ الگ اور چارج ادا کرنا ہی ہوگا۔ اگر محلے داری دکھاتے ہوئے اسے ایسے ہی رخصت کر دیا دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن امام صاحب کو صرف کھانے پر چلتا کرنا کہاں کا اخلاق ہے؟ جب بھی ان سے کوئی کام کرائیں حسب حیثیت ان کی خدمت کریں، کیونکہ یہ منگتے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ بھی لحاظ کریں۔ نمبر 6، اگر مساجد میں شہری ہو خواہ گاؤں دکانیں ہیں تو وہ ایک دکان امام صاحب کے لیے خاص کر دیں۔ اگر ان کے پاس پیسہ ہو تو جو مناسب سمجھیں وہ کاروبار کریں۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنی ضمانت پر کسی بھی بڑے ڈیلر سے انہیں سامان دلوا دیں۔ اگر ہر 15 دن میں ڈیلر سے معلوم کر لیں کہ کتنا پیسہ ہمارے امام صاحب نے جمع کیا، کتنا باقی ہے، تاکہ گھاٹا منافع سمجھ آ سکے اور بر وقت درست قدم اٹھایا جا سکے۔ اور مسلمان ترجیحی طور پر امام صاحب کی دکان سے ہی سامان خریدنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سارے کام کرنے والے امام کو اگر معاشی طور پر مشکلات کا سامنا ہے اور آپ عیش کر رہے ہیں تو آپ بہتر مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ائمہ کی خدمت کرنے اور انہیں بہتر سہولیات دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔